بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ شروع کرتا ہوں اس بابرکت ذات کے نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے اور خالق ہے۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جس کی بادشاہت اور سلطنت پوری کائنات پہ حاوی ہے اور پھیلی ہوئی ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ، ہمارے جتنے بھی سامعین ہیں اور ناظرین ہیں ان تمام حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اور ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر ہمارے سننے والوں میں سے، دیکھنے والوں میں سے اور چاہنے والوں میں سے کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، چاہے جسمانی ہے یا روحانی ہے، اے اللہ تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ دوستو، یہ پوری کی پوری کائنات، اس کا خالق اور مالک ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اللہ کی ذات اس پوری کائنات کی خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ انسان چاہے جتنی مرضی بڑی بیماری کے اندر یا پریشانی کے اندر مبتلا ہو، اس کی پریشانیوں کو دور کرنے والی ایک ہی ذات ہے اور اس کو بیماری سے شفا دینے والی ایک ہی ذات ہے جس کا نام اللہ ہے۔ لہٰذا ہم آپ کے سامنے جتنے بھی وظائف ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ بہت سارے لوگ سینکڑوں کے اعتبار سے اپنے ایمان اور یقین کی وجہ سے 100% اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ جو بھی ہمارا عمل کرتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ بتائے گئے طریقے کے مطابق اللہ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ کی کبریائی کو اور اللہ کی کن فیکون والی طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے پورے اعتماد کے ساتھ وہ وظیفہ کیا کریں۔ انشاءاللہ جب آپ پورے یقین کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ وظیفہ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو 100% نتائج عطا فرمائیں گے۔ اور ہماری طبیعت کے اندر بالکل بھی جلد بازی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم عمل کر کے اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیں۔ کسی مقصد کے لیے بھی ہم وظیفہ کر رہے ہیں تو کرنے کے بعد اپنا پورا کا پورا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اللہ کے حوالے کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے غیبی نظام کے ذریعے سے ایسی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائیں گے کہ میں اور آپ حیران ہو کر رہ جائیں گے۔ لہٰذا ہم جب بھی عمل کریں تو دوستو اس سے پہلے ہم نے اپنے ذہن کو اس بات کے اوپر لے کر جانا ہے کہ اے اللہ، ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں تو وہی رب ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچایا، تو وہی رب ہے جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رکھا۔ اے اللہ، تو وہی رب ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو سمندر کے اوپر راستے دیے اور اسی سمندر میں فرعون کو غرق کیا۔ اے اللہ، تو وہی رب ہے کہ جس نے چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کی جان کو بچا کر دکھایا اور اسی چھری کے ساتھ دمبے کو ذبح کر کے دکھایا۔ تو دوستو، یہ ابتدائی باتیں ہیں، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور اپنے دل کے اندر بٹھا لیں۔ یہ باتیں وظیفہ کرنے سے پہلے ضرور ہمارے دل میں ہوں، ہمارے دماغ میں ہوں، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہر وظیفے کا بھرپور فائدہ حاصل ہوگا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ تعالی۔ یہ بہت ہی صاحب کرامت اور صوفی اور بڑے مشہور تھے اپنے زمانے میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد میں تھا، وہاں میں نے 3 دن تک ایک فقیر کو دیکھا جو بالکل خاموش رہ رہا تھا۔ ان 3 دنوں میں اس نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تیرا دل کھانے کے لیے کس چیز کی تمنا کرتا ہے؟ کہنے لگا، گرم روٹی اور کباب کی تمنا کرتا ہے۔ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا تاکہ اس فقیر کے لیے گرم روٹی اور کباب خرید کر لاؤں، مگر سارا دن کوشش کے باوجود مجھے یہ چیزیں کہیں سے نہ ملیں۔ چنانچہ میں مایوس ہو کر واپس آ گیا
اور آ کر مسجد کا دروازہ بند کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ رات کو کسی نے دروازے پر دستک دی، میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو ایک شخص گرم روٹی اور کباب ہاتھ میں لیے کھڑا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ لو کباب اور روٹی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ چیزیں کیوں لائے ہو؟ اس نے کہا کہ آج ہم نے گھر میں یہ چیزیں پکائی تھیں، گھر میں بعض امور کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا، جھگڑے اور آپس میں تکرار کی وجہ سے ہم اہل خانہ نے قسم کھائی کہ اب یہ سارا کھانا مسجد ہی میں دیں گے۔ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا الہی اذا کنت ترید ان تطعمہ فلم اتعبتنی طول النہار، اے میرے رب، اے میرے اللہ، تو مالک الملک ہے، اگر آپ کا ارادہ اس فقیر کو کھلانا ہی تھا تو پھر سارا دن مجھے کیوں تکھایا میرے اللہ۔ یعنی اس قول سے ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر مجھے پہلے سے یہ معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح آسانی سے کھانا عنایت فرمائیں گے تو میں سارا دن کیوں تھکتا اور سارے دن کی تھکاوٹ میں کیوں اپنے اوپر برداشت کرتا۔ تو دوستو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی بدگمانی نہ ہو۔ ہمارا وظیفہ کرنے کے بعد تھوڑا سا صبر سے کام لیں اور اللہ پہ یقین کامل رکھیں۔ بہت ساری بہنیں الحمدللہ جو یہ بتاتی ہیں کہ پہلے گھر میں فقر و فاقہ تھا، ہر وقت لڑائی رہتی تھی اور شوہر ناراض رہتا تھا، اہل و عیال کی وجہ سے، اس کی پریشانی کی وجہ سے ناچاکیاں تھی آپس میں، اب ہم کروڑوں میں کھیل رہے ہیں تو الحمدللہ ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ دوستو آج جو وظیفہ جو عمل میں لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، یہ ایک تسبیح آپ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دیں گے۔ تمام ایسے حضرات اور لوگ کہ جو ابھی بہت قسمہ پرسی کی زندگی میں ہیں یا نارمل متوسط زندگی گزار رہے ہیں، اس عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو مالا مال کر دیں گے۔ تو دوستو یہ جو آیت میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ پارہ نمبر 28 ہے، سورۃ الطلاق ہے اور سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 4 ہے۔ آپ نے اس آیت کو کم از کم 21 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد 21 دفعہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ آپ سے درخواست ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک بھی کر دیں، آگے شیئر بھی کر دیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔